بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری طرف سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو کسی پرانے سوال کی تکمیل اور توضیح ہے۔ چونکہ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کچھ عید اور خوشی کی مناسبات سے لوگوں کے درمیان کچھ ایسے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں جو سنت کے مخالف ہوتے ہیں، اور بلکہ بسا اوقات وہ کفار کے خوشیوں سے ملے جلے ہوتے ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو ایسا کرنے کے لیے کچھ ہے، یا ہے کہ حقیقتاً اس کے یہ منع ہے؟ اور اگر یہ منع ہے تو آپ ان کی کیا دلیلیں بتا سکتے ہیں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی روک سکیں، اور اسی طرح سے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہوں ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ ہاں، عید اور خوشیوں کی مناسبات سے لوگوں کے یہاں منکرات پائے جاتے ہیں، ایسے کام جو کہ سنت کے موافق نہیں ہیں وہ بھی لوگ کر جاتے ہیں، جبکہ شریعت میں خوشی کے لیے دو عیدیں رکھی گئی ہیں، ایک تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور یہ دونوں عیدیں کسی بڑی عبادت کے ادا کرنے کے بعد رکھی جاتی ہیں، جس میں انسان کو، مسلمان کو جو کرتا ہے اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس خوشی میں وہ پہنچتا ہے اور اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر آ کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اتنا تو یہاں تک درست تھا۔ اب اس کے بعد اس کی تیاری کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہیں۔ جیسے آدمی خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے زیب و زینت کر کے نکلتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، جیسے عید میں اور بقرعید میں ہم دیکھتے ہیں، یا کسی بھی جگہ انسان خوشی کے موقع پر جاتا ہے یا کسی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اپنے چہرے مہرے کو بھی صاف رکھتا ہے۔ لیکن اس چہرے مہرے میں اگر اسی مناسبت سے آدمی داڑھی صاف کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے، اس کو کٹانا مٹانا یہ شریعت میں ممانعت ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے آپ کو کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس خوشی کے موقع پر دوسروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنے دوستوں سے، یہاں تک تو درست ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے عورتوں سے بھی مصافحہ اور سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ چلیں اس حد تک کہیں کہ ان کی محارم ہوں عورتوں کے، تب تو وہاں تک بھی تو کچھ گنجائش ہے، لیکن وہ محارم ہی نہیں، ان سے بھی ملتے ہیں جو ان کے محارم نہیں ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جائز نہیں ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں، تو یہ ایک عام بلا ہے، جبکہ اس کے لیے ایک عذاب بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مَّن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ یہ کہ اگر کسی انسان کے سر میں لوہے کی سوئی چبھا دی جائے اور اس سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی ایسی عورت سے کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہیں، جس کا وہ محرم نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑا گناہ، اس کے مقابل میں تکلیف آسان ہے، لیکن وہ چھونا اس کی بڑی تکلیف بڑی ہے بعد میں، لہذا بچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی محارم سے ملنا اور اجنبی کو سے ملنا دونوں میں فرق ہے، لہذا اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شریعت کو چھوڑ کر کے خوشی منائیں اور جو چاہیں کریں، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ خوشی کے موقع پر کچھ اس طرح سے نا سمجھ ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے جانتے ہیں کہ یہ سب منع ہے، لیکن آج خوشی کا موقع کر لو، لہذا اس کر لو کی وجہ سے سب کچھ جائز کر لیتے ہیں۔ تو چاہے وہ جیسا چاہیں کپڑا پہنیں، جیسا باجا کھاجا استعمال کرنا چاہیں بجائیں، سنیں، اور ایسے ہی جیسا چاہیں رقص و سرود کریں، یہ سب کچھ شریعت میں اس حد طرح سے درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کفار یا کہ مغربین یا کہ ہم سے جو الگ قوم ہے جن کو اسلام پر کوئی اعتماد نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہو، بہت سے اپنی عیدوں میں اپنی خوشیوں کے کیا کیا کرتے ہیں، آپ بھی وہ کرنے لگیں تو پھر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی دوسرے قوم کی یعنی جو مسلمان کسی دوسرے غیر مسلمان قوم کی عادتوں کی اتباع کرتا ہے، اسی طرح سے کرتا ہے، انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے، گویا کہ ایمان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی عادتوں کو اختیار کرنے سے بچیے جو اب مسلمانوں کی عادات اور آداب اور وضع میں داخل نہیں ہیں۔ اور ایسے موقع پر لوگ جو شراب و کباب کی محفلیں رچاتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں رچاتے ہیں، یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلے میں ایک حدیث بتائی ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے، اور وہ حدیث بخاری میں ہے، معلق ہے، اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی مسند آئی ہوئی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے ہوں گے جو حلال کر لیں گے زنا کو۔ الحرا کے معنی ہوتے ہیں شرمگاہ، یعنی زنا کو حلال کر لیں گے، ان کے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی کہ زنا حرام ہے، نہیں کریں، وہ کریں گے۔ والحریر، اور ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ والخمر، اور شراب کو بھی حلال کر لیں گے۔ والمعازف، اور باجوں کو بھی جو بجائے جاتے ہیں، ڈھول تاشا وغیرہ جیسے بھی جو کچھ ہو جو ممنوع ہے وہ بھی حلال کر لیں گے۔ وَلِيَنزِلُنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمُ الْفَقِيرُ یعنی لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ کسی پہاڑ کے بغل میں، جنب علم یعنی کسی اونچی چیز جس سے پہچانا جائے، وہاں جائیں گے، اور ان کے اوپر لوگ کچھ بکریوں کے چرانے والے یعنی غریب اور فقیر لوگ وہاں سے گزریں گے، تو ان سے کچھ اپنی ضرورتوں کو مانگیں گے کہ بھئی ہم تو اس حد تک نہیں ہیں، ہم آپ لوگ کے پاس بہت کچھ ہے، دیجئے، تو یہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، کل آؤ، آج نہیں ہے، آج تو ہم خوشی میں ہیں یا کچھ بھی ہیں ہمارے پاس، آج تمہارے لیے موقع نہیں، تم جاؤ کل آؤ۔ یہ حالانکہ بڑے ضرورت مند ہیں، لیکن کہیں گے جاؤ کل آؤ۔ آگے حدیث میں آتا ہے فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَدَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَةً وَخَنَازِيرَ، ان کے اس طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ ناپسند کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُبَيِّتُهُمُ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے صبح ہونے سے پہلے ہی، وَيَدَعُ الْعَلَمَ، اور پہاڑ کو ان کے اوپر ڈھا دیں گے، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، چاہے اوپر ہوں چاہے نیچے ہوں۔ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَةً وَخَنَازِيرَ، اور کچھ لوگوں کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیں گے، اِلَى یوم القیامہ، وہ قیامت تک ایسے رہیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے لیے اپنی مرضی سے چاہے زنا حلال کر لیں، چاہے گاجا باجا حلال کر لیں، شراب پینا حلال کر لیں، ریشم پہننا حلال کر لیں، اور جو ضرورت مند ان کے پاس آئیں، غریب فقیر، ان کو کہیں کہ جاؤ جاؤ کل آنا، تو کل ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے عذاب آ سکتا ہے، آئے گا۔ لیکن یہ آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ابھی ایسا نہ محسوس کرتے ہوں آپ کہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہونے والا ہے۔ لیکن آپ اگر اور ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان پائے جانے لگے ہیں جو کہ زنا حلال سمجھتے ہیں، ریشم پہننا حلال سمجھتے ہیں، شراب آپ سر عام پی جاتے ہیں، باجا گاجا تو بجاتے ہی ہیں، اور غریبوں فقیروں کو دھتکار بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس کام سے جو کہ کافروں کے مناسبت سے ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کی خوشی کا موقع ہے، پھر بھی دین کو اور اس کے اصولوں کو نہ بھولیے۔ ایسے ہی کچھ لوگ خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، عورتوں کے درمیان تک گھس جاتے ہیں، یعنی عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور سب گویا کہ ان کے درمیان کچھ تفریق نہیں رہ گئی، جبکہ حدیث میں کہا گیا ہے ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس تم لوگ نہیں جایا کرو۔ تو ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا، یا رسول اللہ افرأیت الحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمان جو جاری کر رہے ہیں، کیا خیال ہے جو ہمارے اپنے یعنی مردوں کے جو بھائی
اور بہن بھائی اور والدین یا چچا اور چچا کے بچے یہ سب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو ایک ہی گھر میں یا پاس ہی میں رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا الحم والموت، یہ ہم جس کو تم نے کہا، یعنی ہم کا لفظ میں بتا دوں، یہ شوہر کے جو قرابت دار ہوتے ہیں وہ اس کی عورت کے مقابل میں ان کو عربی زبان میں ہمو کہا جاتا ہے۔ یہ قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، یا کہ بہن کے بیٹے ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، یا چچا کے اس کے چچا کے اپنے چچا کے بچے ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں۔ یعنی شوہر کے قرابت داروں کو عربی زبان میں الحمو کہا گیا۔ آپ نے کہا الحم والموت، ہم یہ جو ہے قرابت دار یہی موت ہے۔ اب اس موت کی تشریح جو کی جاتی ہے، کیا مقصود ہے؟ گویا کہ یہی شر و فساد ہے جو انسان کو موت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مر جائے، تو جب شر و فساد اس حد تک بڑھ جائے جس کے ذریعے سے انسان موت کے درجے میں پہنچ جائے تو یہ بری چیز ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ موت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسے حقیقتاً ہوتا بھی ہے۔ اور ویسے آپ نے جو اس سے بچانے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ آدمی جب گھر کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ معمون رہتے ہیں کہ چلو اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، باہر کے بارے میں تو احتیاط رکھتے ہیں، سب بچتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، ان سے بھی بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی نقصان ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ وہ جانتے ہوں گے، آپ کے سامنے قصے کہانیاں بہت ساری ہوں گی، ہمیں ان کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن عورتوں کے درمیان گھر والوں کا جانا خوشی کے موقع پر ہو چاہے بلا خوشی کے موقع پر ہو، یہ شریعت میں منع ہے۔ ایسے ہی یہ تو مردوں کا حال تھا، عورتوں کا بھی حال خوشی کے موقع پہ کچھ کم نہیں ہے، یہ ان کا بھی برا حال ہے۔ ایک تو یہ کہ کھلے بندوں باہر نکلتی ہیں اور جاتی ہیں، دوسرے کی بازار کرتی ہیں، عورتیں مردوں کے درمیان آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ گھس جاتی ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت ہی سنا رہا ہوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ گرچہ کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی عورتوں کو حکم ہے، اللہ کے رسول کی عورتوں کو حکم ہے، یہ تو عام امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں تم رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح سے آپ اپنے آپ کو آزاد بے محابہ کھل کے نہ گھومو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور وہ ایک حدیث میں وہ بھی سنا دوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہتے ہیں آپ صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے دو قسم ایسی ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں، اور یہ دو قسم آپ نے دیکھا نہیں، اور ان کے بارے میں جو بیان کیا وہ بھی بڑی ہی عجیب بات ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، خطرناک معاملہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا تو کہا کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور کہا آپ نے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، اور ایسی عورتوں، انہیں میں سے ایک قسم ان عورتوں کی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو پہنے ہوئے ہیں اور ننگی نظر آتی ہیں۔ کاسیات عاریات، کسوہ ہے ان کے اوپر، پہناوا پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ مائلات، اور غلط راستے پہ چلتی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کا حال یہ ہے جیسے کہ کوہان والی اونٹنی ہوتی، اونچا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے سروں کو کس طرح سے بڑے بڑے جوڑے بنانا، یا کسی طرح سے ان پہ کچھ کپڑے باندھ کے اونچا کرنا اور ظاہر کرنا کہ ہاں اتنا بھاری بھرکم ہے، یہ بھی ان کی صفت ہوگی۔ لا يدخلن الجنت، وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا يجدن ريحها، اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، کہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ تو اس روایت کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، بھلے سے خوشی کا موقع، لیکن خوشی کا موقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین سے الگ کر کے باہر کر لیں۔ اور ایسے ہی ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ خوشی کا موقع کچھ ہوتا ہے، یا خوشی کے کچھ اپنے ہی بنائے ہوئے مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں، تو لوگ قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی حد تک تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہاں حلوہ تقسیم کریں، بیٹھیں قبروں پر، عورت اور مرد اکٹھا ہو کے جائیں اور بے پردگی کا پورا مظاہرہ کریں، اور اس سے بڑھ کر کے وہاں پہنچ کر کے قبروں پر روئیں مردوں کے لیے، تو یہ تو نہ مردوں کے لیے اس وقت درست ہے، نہ عورتوں کے لیے درست ہے، اور نہ اس طرح سے اختلاط مرد و زن درست ہے، اور نہ ہی
اس خاص دن کو خاص کر کے جانا یہی درست ہے۔ آپ کو سال بھر میں پوری گنجائش، آپ عید ہی کے موقع کو اس کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ عید کا موقع تو یہ تھا کہ آپ خوشی مناتے، آپ جاتے ہیں وہاں روتے گاتے ہیں، یہ کہاں درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عید کے بقرعید کے بعد اور عید کے دن بھی یہ تم لوگ کھانا پانی بند رکھ کر روزہ رکھنا منع کر دیا۔ آپ نے کہا یہ تو کھانے پینے اور خوشی کے دن ہیں، تو آپ نے اس عید کے موقع پر تو کہا خوشی مناؤ، روزہ نہیں رکھو، کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ، لیکن خوشی منانے کا جو طریقہ اسی طرح سے منانا چاہیے، اس حد تک نہیں۔ اور ایسے ہی ان کے پاس ایک یہ ہے کہ لوگ ایسے موقع میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ شریعت میں اسراف کا حکم نہیں دیا گیا ہے، آدمی کو مل جل کے رہنا چاہیے، اس حد تک رکھنا جو اس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بیجا خرچ کر کے یہ حقیقتاً دوسروں کے حقوق مار دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفون، فضول خرچی نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ہیں اس سے بڑھ کر کے اتنا مست رہتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے ایسے مواسم ہیں، ایسے تہوار بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ کرتے تو ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا حق تو یہ تھا کہ اس موقع پر آپ فقیروں کے خیال کرتے، ان کے ساتھ اہتمام کرتے، ان کو خوش کرتے۔ خوشی کے موقع پر جیسا کہا کہ فطرہ ان کو نماز پڑھنے سے پہلے دیا کرو تاکہ وہ خوشی کے کچھ مواقع پا سکیں۔ اور ایسے ہی جو کچھ بہت سے لوگ جو بدعات کے بہت سارے کام ایجاد کیے ہوئے ان سے بچنا چاہیے۔ حقیقتاً ہمارے درمیان بڑی برائیاں ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا یہ اچھا سوال کیا تھا، جس کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سب کو بچائے، آپ بھی بچیے اور ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی بچنا اور بچانا چاہیے، یہی شریعت کا مقصود ہے۔ آئیے اس جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوسری ملاقات میں آپ کے پاس ہم مزید سوالات لے کر آئیں گے اور ان کے جواب بھی، آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب بھی دیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان کا تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون کرے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔